عزیز طلبہ، آج ہم امدادی فعل پر بات کرتے ہیں۔ بہت ہی اہم کویشچن ہے، سوال ہے یہ۔ سیکنڈ ایئر میں 5 نمبر کے معروضی سوالات اس میں پوچھے جاتے ہیں۔ انتہائی آسان اور سادہ طریقہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور بڑی گارنٹی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیے گا۔ یہ امدادی افعال مشکل نہیں ہیں، سمجھ آ جائیں گے، بڑی جلدی سمجھ آ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم فعل کی بات کرتے ہیں۔ کوئی چند ایک ذیلی چیزیں اور باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اصل جو ہے وہ آخر پہ جا کے آپ کو چیزیں بتاؤں گا، لیکن شروع میں یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی تو آگے جا کے اصل بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، یعنی جس میں کسی کام کی حالت پائی جائے، جس میں کسی کام کی حالت پائی جائے، کام کی حالت جو پائی جاتی ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ آگے مصدر، ایسا لفظ جو خود تو کسی سے نہ بنے لیکن اس سے آگے لفظ بنائے جائیں، یعنی وہ خود کسی سے نہیں بنا، آگے اس سے لفظ جو یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ بنتی ہے، یعنی اس سے کوئی چیزیں نکلی ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، آگے جا کے آپ کو باتیں جو ہیں سمجھ آئیں گی۔ اب یہاں پہ دیکھیں، فعل جو ہے وہ کبھی مذکر میں تبدیل ہوتا ہے، مؤنث، واحد، جمع، ماضی، حال، مستقبل میں وہ تبدیل ہوتا ہے، خود کو چینج کرتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ میں نے اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو یہ یاد رہے۔ فعل کوئی بھی ہوگا، کام کوئی بھی ہوگا، وہ اپنی حالت کو ان حالتوں میں تبدیل کرتا ہے، چینج کرتا ہے۔ ہم اس کی مثال بھی آگے چل کے دیکھیں گے، لیکن یہاں اس پہ زور دینے کا اور اس طرح لکھ کے بتانے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے تاکہ آگے چل کر آپ کنفیوز نہ ہوں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کو جو اصل بات اور چیز سمجھانی ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ فعل اصل حالت میں ہوتا ہے، یعنی مصدر بھی ہے، جو اپنی حالت کو تبدیل کرتا ہے۔ جب وہ تبدیل کرتا ہے، یعنی جیسے دیکھیں اوپر کرنا لکھا ہوا، کرنا سے کر، کرنا سے کیا، کرو، کرتی، یعنی کرنا نے اپنی حالتیں تبدیل کی۔ جملے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یا تو کسی کا نام ہوگا، یا وہ کام ہوگا، یا وہ غیر معنی کوئی لفظ ہوگا جن کو آپس میں جوڑتا ہے۔ ہمیں حرف اور اسم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے فعل کو دیکھنا ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا ہے یہاں پہ کہ فعل خود بھی آ سکتا ہے اپنی اصل حالت میں، جیسے کرنا فعل ہے، اپنی اصل حالت میں ہے، اور اپنی حالت کو بدل کے بھی آ سکتا ہے، یعنی وہ ماضی، حال، مستقبل، کسی بھی حالت میں وہ آ سکتا ہے۔ یہ ہم نے اس میں جان لیا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم نے امدادی افعال میں فعل اور مصدر کی ڈیفینیشنز دیکھ لی ہیں، اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ مدد کرنے والا فعل، یعنی امدادی فعل کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنے والا فعل۔ جملے میں 2 افعال ہوں گے، 2 فعل ہوں گے، جن میں ایک اصل یا بنیادی فعل کہلاتا ہے، دوسرا امدادی فعل کہلاتا ہے۔ یعنی ہم بات کر رہے ہیں امدادی فعل کی، تو جملے میں 2 فعل ہوں گے، ایک اصل یا بنیادی کہلاتا ہے، دوسرا امدادی کہلاتا ہے۔ تو اس کی پھر ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ جملے میں جب ایک فعل دوسرے فعل کی مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اسے امدادی فعل کہتے ہیں۔ جب ایک فعل جملے میں دوسرے فعل کی مدد کے لیے آتا ہے، یعنی جب ایک فعل اصل یا بنیادی فعل کی مدد کے لیے آئے تو وہ امدادی فعل کہلاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی۔ ہم نے مصدر اور فعل کی ڈیفینیشن پہ بات کر لی ہے کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جملے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسم، فعل یا حرف۔ ہمیں اسم اور حرف سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں فعل سے سروکار ہے، اور ہم نے یہ جان لیا ہے کہ فعل جو ہے وہ اپنی حالتیں بدلتا ہے۔ یعنی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جب ہم امدادی فعل کا سوال حل کریں گے تو ہم سب سے پہلی جو بات اپنے ذہن میں رکھیں گے وہ یہ ہے کہ فعل اپنی حالت بدل کر آئے گا، فعل اپنی حالت بدل کر آئے گا۔ میں اپنی بات ایک بار ریپیٹ پھر کر رہا ہوں۔ میں نے شروع میں بات کی کہ ہم صرف 2 باتیں سیکھیں گے، 3 سیکھیں گے۔ فعل اپنی حالت بدل کر آئے گا، میں نے آپ کو بتایا کہ فعل جو ہے اس نے مذکر، مؤنث میں، واحد، جمع میں، اور اس نے زمانے یعنی ماضی، حال، مستقبل میں تبدیل ہونا ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی حالت بدل کر آتا ہے۔ یعنی فعل اپنی حالت بدل کر آئے گا، یعنی کرنا، کرنا سے کر، کرنا سے کرو، کرنا سے کرتا، کرنا سے کرتے وغیرہ۔
یعنی فعل ہے کرنا، اس نے اپنی حالت بدلی ہے۔ اب جملے میں یا تو کرنا آ جائے یا ان میں سے کوئی لفظ آ جائے، ایک ہی بات ہوگی۔ اگر کرنا آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی حالت بدل کر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ ایک ہی بات ہے، کوئی اور لفظ نہیں آیا۔ جتنے بھی ہمارے پاس ایسے افعال ہیں وہ سارے بڑے آرام سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کی بچوں آپ کو میں بتاؤں، یہ ٹرک ہے کہ اس کے آخر پہ نون الف نہ لگایا جاتا ہے۔ اگر آپ نون الف نہ لگا کے دیکھیں تو بڑے آرام سے آپ پہنچ جائیں گے، یعنی تھوڑی سی عقل استعمال کریں۔ جیسے یہ کرنا ہے، کر سے کرنا، کرو سے نون الف نہ آگے لگائیں، تھوڑی سی عقل استعمال کریں، آپ اس کی اصل حالت پہ پہنچ جائیں گے۔ جو اس نے حالت بدلی ہوئی ہے آپ اس کی اصل حالت پہ پہنچ جائیں گے، سوائے ایک کے، یعنی جو جانا ہے، جاؤ، جا، جاتے، جاتی، یہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن صرف جانا لفظ فعل ایسا ہے جو اپنی حالت بدلتا ہے تو پتہ نہیں لگتا، اس میں وہ گیا، گئی، گئے۔ اگر تو یہ آ جائیں جاتا، جا، جاؤ، تو پھر تو پتہ چل جائے گا۔ گیا، گئی، یہ نہیں صرف پتہ چلتا، باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے پتہ چل جاتا ہے۔ اب ہم نے امدادی افعال میں 2-4 باتیں تو سیکھی ہیں، لیکن وہ ضمناً تھیں۔ جو اصل بات میں سکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، فعل اپنی حالت بدل کر آئے گا۔ جملے میں فعل اپنی حالت بدل، میں مثال دے رہا ہوں، کرنا یہ اصل فعل ہے، اصل حالت ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس افعال ہیں، سینکڑوں سے زیادہ ہیں، اٹھنا، بیٹھنا، کرنا، ہونا، سکنا، چکنا، کھانا، پینا، لینا، دینا، دھونا، جھگڑنا، یعنی یہ بڑے افعال ہیں۔ ان سب کی حالت کیا ہے؟ اصل حالت نون الف نا آخر پہ آتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے۔ لیکن وہ حالت جب اپنی چینج کرتے ہیں، ہم نے بات کی ہے ماضی حال مستقبل میں یا واحد جمع میں یا مذکر مؤنث میں اپنی حالت کو تبدیل کرتا ہے تو یہ بن جاتی ہے وہی بات۔ اب جانا کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوسری بات جو ہم سیکھ رہے ہیں، امدادی فعل جملے میں دوسرے نمبر پر آئے گا۔ امدادی فعل جملے میں دوسرے نمبر پر آئے گا، یہ ہم نے آج 2 باتیں سیکھی ہیں۔ ایک، فعل جو ہے جملے میں اپنی حالت بدل کر آئے گا، وہ ہم نے مثال دیکھ لی۔ دوسری ہم نے بات سیکھی ہے کہ امدادی فعل جملے میں دوسرے نمبر پر آئے گا۔ جب دوسرے نمبر پر آئے گا یعنی پہلا جو ہوگا، ہم نے پہلے یہ بات سیکھی ہے، جو پہلا ہوگا وہ اصل یا بنیادی فعل ہے، جو دوسرا ہوگا وہ امدادی فعل ہے۔ اب ادھر ایک مثال پہ غور کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت بدل کے بھی آ سکتا ہے۔ ہم نے وہ گر پڑا، وہ گر پڑا، یہ جملہ ہے۔ جملے میں اب دیکھیں، وہ جو ہے اسم ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں، گر نون الف نہ لگائیں گرنا، پڑھ نون الف نہ لگائیں پڑھنا سے، تو دونوں اپنی حالت بدل کے ہیں۔ گر بھی اپنی حالت بدل، یعنی گرنا گر بن کے آ گیا، پڑھنا پڑا بن کے آ گیا۔ اب یہ پہلا ہے یعنی اصل یا بنیادی فعل، اور یہ مدد کے لیے آیا۔ دوسرا یہ امدادی فعل ہے، یہ اصل یا بنیادی، یہ پڑا جو ہے یہ اس کی مدد کے لیے آیا ہے۔ یعنی آپ کو اسی طریقے سے 2 اکٹھے جو افعال ہیں وہ ملیں گے۔ ان میں سے پہلا جو ہے وہ امدادی فعل، اصل یا بنیادی فعل، دوسرا امدادی فعل آئے گا۔ ہم ایک بار پھر ریپیٹ کریں کہ فعل اپنی حالت بدل کر آئے گا، وہ حالت یہ ہوگی، ہم نے بات کی۔ دوسری ہم نے بات کی امدادی فعل جملے میں دوسرے نمبر پر آئے گا، اس کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے۔ آئیے اب آپ کو جو یہ سوال آئے گا وہ کس طرح سے آئے گا، کس طریقے سے آپ سے پوچھا جائے گا، ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ آپ سے جو سوال پوچھا جائے گا یہ میں نے لکھا ہوا ہے، یعنی کرنا ہم نے لکھا ہے یہ سوال کے طور پہ، اور پھر اس کے بعد اس کے 4 آپشن لکھے ہوئے ہیں، یعنی ایک لفظ لکھا ہے اس نے، اور پھر اس کے بعد اس کے آگے 4 جملے لکھے ہوئے، ان میں سے ایک درست ہے، 3 غلط ہوں گے۔ اب ہمیں پتہ ہے کرنا ہم نے جو سیکھا ہے پیچھے کہ کرنا اپنی حالت بدل کے بھی آ سکتا ہے، کرنا جملے میں اپنی حالت بدل کے بھی آ سکتا ہے، خود بھی آ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کرنا جملے میں دوسرے نمبر پہ ہوگا۔ اب اس کے پیچھے یہ بڑی اہم بات ہے جو بھی کرنے جا رہے ہیں ہم، اس کے پیچھے سوال کیا چھپا ہوا ہے۔ آپ کو سوال بالکل ایسے آئے گا، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بالکل ایسے آئے گا۔ اب اس کے پیچھے سوال کیا چھپا ہوا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ سوال اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے کہ کرنا کو جملے میں بطور امدادی فعل تلاش کریں، کرنا کو جملے میں بطور امدادی فعل تلاش کریں، یہ سوال چھپا ہوا ہے، یہ ساتھ لکھا نہیں ہوگا، صرف ایسے آئے گا آپ کو۔
اب ہمیں پتا ہوا کہ کرنا جو ہے امدادی فعل کے طور پہ تلاش کرنا ہے، تو دو باتیں ادھر. نمبر ایک، امدادی فعل دوسرے نمبر پہ ہوگا، اور جو کرنا ہوگا یہ اپنی حالت بدل کے بھی آ سکتا ہے. وہ کام کر آیا. اب لفظ کام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، لفظ کام جو ہے یہ کوئی فعل نہیں ہے، یہ محض حرف ہے جس میں کسی کام کی کوئی حالت نہیں پائی جا رہی. ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ فعل کی ڈیفینیشن ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا. اگر یہ لفظ آ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ کوئی فعل نہیں ہے، یہ کوئی کام نہیں، یہ محض حرف ہے، اس کو فعل کے طور پہ ہم نہیں لیں گے. اب یہاں پہ یہ حرف ہے، یہ اسم ہے ضمیر، اور کرنا سے، آیا آنا سے، یہ دو فعل آ گئے ہیں، کر اور آیا. یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کرنا ہمیں چاہیے دوسرے نمبر پہ، یہاں پہلے نمبر پہ، لہٰذا یہ غلط ہو گیا. اب دوسرا، اپنا کام کر. اپنا کام کر، جب ہم یہ بات کہتے ہیں اپنا کام کر، تو یہاں بھی فعل جو ہے اپنا کام، یہ دونوں فعل نہیں ہے، کر صرف فعل ہے کرنا سے، یعنی جملے میں صرف ایک ہی فعل آیا ہے. جب جملے میں صرف ایک ہی فعل ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں، غلط ہو گیا. پینٹ کیا ہوا تھا، پینٹ بھی فعل نہیں ہے، کیا کرنا سے آ گیا، ہوا ہونا سے آ گیا، یعنی کرنا پھر پہلے نمبر پہ آ گیا پہلے کی طرح، اور ہوا ہونا سے یہ دوسرے پہ، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کتاب پڑھا کرو، پڑھنا کرنا، کتاب پڑھا کرو، پڑھنا اور کرنا. کرو یعنی کرنا اپنی حالت کرو میں بدل کے دوسرے نمبر پہ آ گیا، لہٰذا یہ جملہ جو ہوگا وہ درست ہوگا. آپ دوبارہ سے ایک بار دیکھ سکتے ہیں، کرنا کو جملے میں بطور امدادی فعل تلاش کریں. اپنا کام کر آیا، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی درست نہیں. چوتھا جو ہے اس کا درست ہے، کتاب پڑھا کرو. اب آپ کو سمجھنے کے لیے ایک صرف مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے لکھا جاتا ہے. جاتا رہا، یعنی یہ پہلا ہے، یہ دوسرا. جاتا رہا، کیا کرو، آتے رہنا، ہو آؤ، گر پڑا، جھک گیا. اب دیکھیں جاتا رہا، جانا رہنا، کیا کرنا، یہ بھی کرنا، آتے رہنا آنا رہنا، ہونا سے، آؤ آنا سے، گر گرنا سے، پڑا پڑھنا سے، جھک جھکنا سے، گیا جانا سے. یعنی یہ جو پہلے ہیں یہ امدادی یا اصل یا بنیادی فعل، اور یہ دوسرے یہ سارے کے سارے کیا ہیں، امدادی فعل ہیں. اسی طرز پہ آپ کے یہ سوال پوچھا جاتا ہے. ہم نے عزیز طلبہ یہ بات کی تھی کہ جملے میں جو فعل ہے وہ اپنی حالت بدل کے آئے گا، یہ بات اپنی برقرار رہے گی. ہم نے بات کی امدادی فعل دوسرے نمبر پہ آئے گا، یہ آپ کو امید ہے سمجھ آ جائے گی. یہ مشکل نہیں ہے امدادی فعل، میں نے پہلے بات کی، یہ تھوڑے سے پیچیدہ ہیں، اس کو سمجھنا ہے. اگر آپ اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ جملے میں امدادی فعل تیسرے نمبر پہ بھی ہوتا ہے، جملے میں امدادی فعل چوتھے نمبر پہ بھی ہوتا ہے، جملے میں امدادی فعل پہلے نمبر پہ بھی ہوتا ہے. آگے ہم اس کی بات کرتے ہیں. عزیز طلبہ، ہم نے بات کی کہ کرنا کو جملے میں بطور امدادی فعل تلاش کریں، اور ہم نے یہ جانا کہ کرنا جو ہے جملے میں دوسرے نمبر پہ ہوگا. اب ہم نے بات کی کبھی کبھی جو امدادی فعل ہے وہ جملے میں تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے. یعنی دیکھیے گا ہم نے یہ لکھا ہوا ہے کبھی کبھی تیسرے نمبر پہ بھی آ جاتا ہے. میں نے آپ کو بات کی کہ جب دوسرے نمبر پہ تھا، اگر آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہیں تو آپ کو تیسرے نمبر، پھر چوتھے نمبر، اور کبھی کبھی پہلے نمبر، اس کی سمجھ آئے گی. ورنہ یہ بھی آپ مزید کنفیوز ہو جائیں گے. اگر وہ آپ کو پہلے سمجھ آئی ہے تو یہ سمجھ آئیں گے، ورنہ نہیں. کرنا، کتاب پڑھتے رہا کرو. پیچھے تھا کتاب پڑھتے رہنا، دو تھے، جیسے یہ جھک گیا، گر گیا. کتاب پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا، پڑھنا، رہنا، کرو، کرنا. اب ان دونوں کو ایک مان کے آخر پہ وہ تیسرے نمبر والا وہ امدادی ہوگا، یعنی یہ دونوں بنیادی ہوں گے، یہ امدادی ہوگا اگر اس طرح آ جاتا ہے. اگر چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے آتے ہوئے گر پڑا، پھر اس کی جو ترتیب بنے گی وہ پھر سوال دیکھا جائے گا کہ سوال میں کون سا دیا ہوا ہے. فرض کریں سوال میں اس نے دیا ہوا ہے پڑھنا، یعنی جیسے ہم نے یہ کرنا لکھا تھا، کرنا کی جگہ پڑھنا لکھا ہو تو پھر یہ درست ہے. میں نے اس کے نشان لگائے ہیں، آتے ہوئے، گر پڑا،
آنا ہونا یہ دو ہو گئے، گر پڑا یہ دو، وہی پہلے والی بات بن گئی جو ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کر آیا، یعنی جیسے یہ جاتا رہا، کیا کرو، آتے رہنا، یعنی اس طرح کے یہ ساری ترتیب ادھر بن جائے گی۔ دیکھنا پڑنا ہے سوال، یا تو سوال میں ہوئے ہونا سے یہ آئے گا یا پھر پڑھا پڑھنا آئے گا۔ اگر ہوئے آیا تو آتے کے لحاظ سے یہ امدادی فعل ہے، اگر پڑھنا آ گیا تو پھر گرنا کے لحاظ سے یہ امدادی فعل ہوگا۔ بچوں کبھی کبھی یہ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے، پہلے نمبر والا بہت کم آتا ہے، لیکن آئے تو زیادہ تر علامہ اقبال کا یہی مصرع دیتا ہے، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اس کی 3 میں آپ کو وجہ بتاؤں گا، 3 ٹرک اس کے میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو اس کی پہچان ہوگی۔ اب یہاں پہ دے جو ہے یہ امدادی فعل کے طور پہ، مارا مارنا یہ امدادی اصل یا بنیادی فعل پہ، دے جو ہے یہ امدادی فعل یعنی پہلے نمبر پہ امدادی فعل آ گیا ہے۔ سب سے پہلے 21 افعال جو امدادی ہیں باقی نہیں، یعنی ہم نے جو بات کی پڑھا یا ہم نے لکھا کرنا، یعنی یہ کرنا، پڑھنا، سکنا، چکنا، لینا، دینا، افعال تو سینکڑوں ہیں، لیکن ان سینکڑوں افعال میں صرف 21 افعال ایسے ہیں جو امدادی فعل کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، باقی امدادی فعل کے طور پہ استعمال نہیں ہوں گے۔ یعنی جو دے ہے یہ ان 21 میں آتا ہے، اور مارا مارنا ان 21 میں نہیں ہے۔ جو ان 21 میں آئے گا وہی امدادی فعل کے طور پہ استعمال ہوگا، دوسرا امدادی فعل کے طور پہ نہیں آئے گا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ دینا جو ہے یہ ان 21 میں آتا ہے، مارنا ان 21 میں نہیں آتا، لہٰذا مارنا کبھی بھی امدادی فعل کے طور پہ نہیں آئے گا، نہ آ سکتا ہے۔ دے جو ہے یہی امدادی فعل کے طور پہ آئے گا اور ادھر آیا ہوا ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا، جب اس طرح آئے گا کہ پہلے نمبر پہ وہ کوئی نہ کوئی شعر کا مصرع ہوگا، جیسے یہ میں نے آپ کو بتایا، وہ کوئی نہ کوئی شعر کا مصرع ہوگا، تبھی وہ کیا کہتے ہیں پہلے نمبر والا بنے گا۔ تیسرا اس کا ٹرک یہ ہے سمجھنے کا کہ جملے کی بنت یعنی ترتیب ٹھیک نہیں ہوگی، جیسے سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، دے مارنا تو نہیں ہوتا، مار دیا ہوتا ہے، مار دینا، مار دینا۔ اب جملے کی ترتیب یہ درست نہیں ہے، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا یہ عام طور پہ کم آتا ہے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو اس کے 3 ٹرک بتا دیے ہیں۔ ہم نے بات کی ہے کبھی کبھی یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، جو ہم نے پہلے شروع میں بات کی کہ فعل اپنی حالت بدل کر آئے گا، یہ تو ساتھ ساتھ چلنی ہے۔ دوسرے امدادی فعل جملے میں دوسرے نمبر پہ آئے گا، گر پڑا ہم نے یہ بات کی ہے، امدادی فعل جملے میں دوسرے نمبر پہ آئے گا، زیادہ تر یہی جملے آتے ہیں۔ ہاں اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر آگے دوسری ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ تیسرے نمبر پہ آئے گا، اور اس کی صورتحال کیا ہوگی وہ میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ چوتھے نمبر پہ آئے گا وہ میں نے آپ کو مثال دی۔ پانچویں نمبر پہلے نمبر پہ آ جائے تو اس کی کیا۔ عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو امدادی فعل جو ہیں وہ آج سمجھ آئے ہوں گے۔ اس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو امدادی فعل سمجھ آئے ہیں یا نہیں آئے، یا اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو ضرور کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں اور بتائیں بھی۔